کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کو مایوس لوگوں کو ایک مایوس لوگوں سے جو ہے ایک شکایت یہ ہے کہ وہ شاید اس پہ یقین رکھنا یا اس پہ ایمان رکھنا ختم کرتے ہیں. شاید اسی لیے مایوسی کو کفر کا نام دیا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح فیتھ کے ممبرز یہاں جو اس کے چلانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے, بلکہ تھیلیسیمیا کا شکار جتنے بھی پیشنٹس اس وقت ساری دنیا میں ہیں اللہ ان کو صحت یابی کی طرف گامزن کرے, ان کو صحت دے, تندرستی دے, اپنے حبیب کے صدقے, بیمار کربلا کے صدقے. جناب بہت بہت خوش آمدید کہ آپ یہاں تشریف لائیں. ای کامرس آپ بزنس کر رہی ہیں اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کی اویئرنیس لوگوں کو پیدا کی جائے. سب سے پہلے جب آپ کسی بھی بیماری سے لڑتے ہیں تو اس کی آگہی یا اس کو جاننا آپ کا پہلا فیز ہوتا ہے, اینڈ دین یو اسٹارٹ گیٹنگ ٹورڈس دا بیٹرمنٹ, اور اس کی جو کیور ہوتا ہے یا اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کیسے آپ نے شروع کیا, آپ کے ذہن میں سوچ کیسے آئی جب کہ آپ خود اس بیماری کا شکار ہیں اور آپ اس سے لڑ رہی ہیں, تو آپ کی ہمت اتنی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں تو ساتھ ساتھ یہ جنگ لڑ رہی ہوں لیکن اپنے ساتھ ایک پوری اس قوم ان سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں جو اس بیماری کا شکار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہاں بلایا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ شروعات کیسے ہوئی, تو جب فیملی میں ایک بیماری آ جاتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش تو اتار دی ہے, اب اس کے ساتھ لڑنا ہے. شکوہ اور مایوسی تو گناہ ہے, بے شک. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ جو ہے وہ 2 اور بھائی تھے جو اس بیماری میں انتقال کر گئے ہیں. جب ان کے ساتھ پیرنٹس کرتے تھے یہ سارا کام کہ فلاحی کام کرنا, جب تھیلیسیمیا سینٹرز میں جا رہے ہیں تو ایسے بچے بھی ہوتے تھے جو اپنے گاؤں سے آ نہیں سکتے تھے, اگر آ گئے ہیں تو جا نہیں سکتے تھے, ان کے پاس اتنا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہ پیرنٹس کے تھرو جو ہے وہ جینیٹکلی جو ہے ہمیں منتقل ہوئی. ہم نے بلڈ ڈونیشنز کیمپس ارینج کیے, پھر اویئرنیس کی طرف آ گئے. سوشل میڈیا کیونکہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہا تھا تو بھائی نے جو ہے یہ فیتھ کی تحریک کا آغاز کیا. 2009 میں ان کا انتقال ہوا, اس کو پھر میں نے لیڈ کرنا شروع کیا ہے. اور اب میں چاہتی ہوں کہ میری طرح صرف ایک عائشہ نہ ہو, اس تحریک کو شروع کرنے والا صرف ایک سلمان نہ ہو, ایک آرمی ہو جو تھیلیسیمیا پہ کام بھی کرے اور آنے والی جنریشن کو اس سے بچائیں. عائشہ محمود, آپ انٹرنیشنل جو تھیلیسیمیا فیڈریشن ہے آپ اس کی بھی ایسوسیٹ ممبر ہیں. یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن دشواریوں سے گزرنا پڑا, اور آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت آپ کی ہیلتھ وائز کیا کنڈیشن ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھیلیسیمیا سینٹرز میں ایسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کو پیسوں کی پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم ویل سیٹلڈ تھے تو ہم نے اپنا خیال بہت اچھے سے رکھا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو بھی وہی پروٹوکول وہی ٹریٹمنٹ ملے. لیکن جو آپ مشکلات کا کہہ رہے ہیں, ہمارے انٹرنیشنلی سپورٹ گروپس ہوتے ہیں, کوئی بیماری ہو, کینسر ہو, تھیلیسیمیا ہو, سپورٹ گروپس ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں بہت کم مانی جاتی ہیں یا ڈیولپ ہوتی ہیں. جو ہم نے یہ ڈیولپ کیا تو اس کو ذرا ایکسیپٹنس بڑی مشکل سے مل رہی ہے, کیونکہ ایک ہمارے یہاں جب پیشنٹ اویئر ہوتا ہے تو وہ اپنے رائٹس سے بھی اویئر ہو جاتا ہے کہ مجھے جو اتنے سال اگر یہ سب کچھ ٹریٹمنٹ ملی تو کیا وہ اپ ٹو دا مارک تھی یا نہیں. تو اب ہم اس کو جب بات کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے یوں اس طرح ٹریٹمنٹ کروانی ہے, اپنے ڈاکٹر سے سوال کرنے کا حوصلہ جذبہ رکھنا ہے, تو وہ ایک چیز ایکسیپٹنس سوسائٹی میں مشکل ہو رہی ہے. عائشہ مجھے ایک بات بتائیے, ایک بہت ہی بیسک سوال ہے, شاید اس بات کے اندر میری تھوڑی سی کم علمی بھی آئے گی, لیکن تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے وہ اوور دا ٹائم بڑھ رہا ہے دنیا میں یا کم ہو رہا ہے؟ دنیا میں کم ہو رہا ہے کیونکہ اویئرنیس ہو رہی ہے اور ٹیسٹ جو ہو رہا ہے شادی سے پہلے. تو اگر اس کو ہم ٹائملی اس کو ہم کیور کر لیں یا ٹائملی اس کی ڈیٹیکشن آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا ڈائگنوسس ہو جائے, تو کیا روک تھام ہو سکتی ہے؟ اور یہ مجھے بتائیے کہ یہ وقت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ نہ ہو اور وہ اس سے پہلے کہ اس کا تدارک کر لے, جس طرح کچھ ویکسینیشنز ہوتی ہیں, کہ وہ اس مرض کی طرف جائے ہی نہ؟ اس مرض سے بچنے کا صرف ایک ہی علاج ہے, وہ بلڈ ٹیسٹ ہے جو شادی سے پہلے ٹیسٹ کروا لیں. ہر انسان اپنا جا کے ٹیسٹ کروا لیں, کیونکہ تھیلیسیمیا مائنر کون ہے وہ کسی کو نہیں پتہ, یہ سائلنٹ کیریئر ہے. اگر اپنا جا کے بلڈ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو اس بیماری سے ہم بچ سکتے ہیں. ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے یہ پہلے؟ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. تھیلیسیمیا مائنر شوڈ ناٹ میری انادر تھیلیسیمیا مائنر. ایک تھیلیسیمیا مائنر اگر آپ ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں
تو آپ کا جو اسپاؤس ہے ہونے والا میاں یا بیوی وہ تھیلیسیمیا مائنر نہ ہو. بہت بہت بڑی انفارمیشن ہے کہ اگر آپ تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹ ہیں جس کی کوئی سمٹم نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں پہلے سے, اور اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی اور تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹس آپ کا اسپاؤس بن جائے, آپ کی شادی ہو جائے, تو پھر بچوں میں اس مرض کا منتقل ہونا 100% ہو جاتا ہے. سو پلیز گیٹ یور سیلف ٹیسٹڈ بیفور یو گیٹ میرڈ. اچھا, ایک اور چیز جو بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں کہ جب تھیلیسیمیا مائنر ڈائگنوز ہوتا ہے ہمارے یہاں تو ہم کہتے ہیں پیشنٹ ہے, اس کو کیا ٹریٹ کرنا ہے, کیا ڈائٹ دینی ہے. وہ پیشنٹ نہیں ہے, وہ ایک کیریئر ہے. لیکن اگر آپ پھر ایک اور تھیلیسیمیا مائنر سے شادی کرتے ہیں تو آپ پیشنٹ کو جو تھیلیسیمیا مائنر کا کیریئر ہوگا وہ پیشنٹ نہیں ہے, اس کو وہ مرض نہیں ہے, نہیں, وہ جینیٹکلی صرف جینیٹکلی اپنے اندر صرف کیری کر رہا ہے ایک ایسا مرض, ہاں, جو کہ اگر کسی اور کے ساتھ جو True, that's a very, very informative thing you have just told. اور عمران, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ تھیلیسیمیا جو ہے, میرے نیبر میں ایک بچہ ہے اور اس کو ہم نے اپنے سامنے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا, اپنے سامنے بڑھتے ہوئے دیکھا, اور اس کی اس تکلیف کو بھی دیکھا کہ جب وہ جاتا تھا بلڈ کے لیے چینج کرنے کے لیے, اس کا جب وہ جاتا تھا تو وہ خوف سے نا کانپ رہا ہوتا تھا, وہ ڈرتا تھا. میں اس سے کہتی تھی کہ تمہیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو کہتا تھا مجھے بڑا درد ہوتا ہے. تو بیماری, نزلہ, زکام, سر درد بھی ہو جائے تو انسان کتنی الجھنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ سے, دوسروں سے. تو یہ واقعی ایک تکلیف ہے انسان کے لیے, لیکن یہ لوگ بڑی بات ہے کہ اس تکلیف میں صبر کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں, اور اب جینے کے جذبے کو اور کچھ نہ کچھ کرنے کے جذبے کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور میں نے ان کے ماں باپ کی بھی تکلیف دیکھی ہے, بالکل, کہ کس طرح, کیونکہ دیکھیں ہر کوئی ہمارے یہاں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ صاحب استطاعت ہیں. زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو کہ سفید پوش لوگ ہیں, اور یہ سفید پوش لوگ جس طرح اپنی اولادوں کو چاہے بسوں میں لے جا رہے ہیں, رکشوں میں لے جا رہے ہیں, گرمی میں لے جا رہے ہیں, نوکری بھی کرنی ہے. بلکہ میں تو اس بچے کے والد کا بھی کہوں گی کہ ان کی بیچارے کی جاب بھی اس میں چلی گئی کہ ان کو لے کے جانا ہوتا تھا بچے کو, صبح لے کے جانا ہے, شام کو. ان کو پتہ ہوگا کہ کتنا بار بار لے کے جانا پڑتا ہے, اور کتنی تکلیف سے ماں باپ بھی گزرتے ہیں, کس طرح وہ اپنے بچوں کو دل سے پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, اور پھر اس طرح کی تکلیفیں جب اٹھاتے ہیں. میرے ساتھ جو بچی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر, اقرا شہزاد, ان کی 2 بہنیں اور ہیں جن کو یہی پرابلم تھی, اور ایک بہن ان کی انتقال بھی کر چکی ہے جو ان سے چھوٹی تھی, اور ایک بڑی بہن بھی ہے, ان کو بھی یہی پرابلم ہے. اور بڑا مشکل ہوتا ہے اپنوں کو کسی تکلیف میں جاتے ہوئے دیکھنا, اور میں آپ کی بھی تکلیف سمجھتی ہوں اس میں عمران, کیونکہ آپ نے بھی اپنی بہن کھوئی ہے. اور بہن بھائی بچپن سے جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں, جن کے ساتھ ہم ایک دن بھی جن کے بغیر گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے, جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش ہم اس بات پہ نہ لڑے ہوتے, کاش ہم نے اس بات میں ان کا ساتھ دیا ہوتا. اور یہ وہ رشتے ہیں جو زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں, ہمارا ساتھ دیتے ہیں, اور جب لوگ چلے جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس بچی نے بھی اپنی بہن کھوئی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کی جو دوسری بہن ہے وہ, یہ بھائی, یہ لوگ سب ہمیشہ ساتھ رہیں, اللہ پاک ان لوگوں کو زندگیاں دیں, اور ان کے توسط سے جو بھی ان کا علاج چل رہا ہے اللہ پاک اس میں وہ کامیاب ہوں, اور اللہ پاک سب کے پیاروں کو ان کے ساتھ رکھے. ہم ان سے بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک سے واپس آئیں گے, پھر ہم ان سے بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. جب اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ اولاد کے لیے بڑے سپنے سجاتے ہیں, کیا کیا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے اس طرح سے بڑا کریں گے, اس طرح سے بڑا کریں گے, اس طرح سے پالیں گے, بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھیں گے, بیٹوں کا اس طرح سے پالیں گے کہ وہ دنیا میں ہمارا نام روشن کریں. لیکن سوچیں اس تکلیف کے بارے میں کہ جب ماں باپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد نے ایک تکلیف سے, ایک بیماری سے جنگ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے, تو کیا گزرتی ہوگی ایسے ماں باپ کے دل پر. اور پھر جب وہ اولاد اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا درد سمجھ سکے, تو کیا گزرتی ہوگی اس اولاد کے دل پر جو کہ اپنے ماں باپ کو پل پل تکلیف میں اپنی وجہ سے دیکھتی ہوگی. اقرا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اقرا سے ہم بات کریں گے. اقرا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تم سے کیا سوال کروں.
میں تم سے یہ پوچھوں کہ اتنی ہمت اور حوصلہ تم میں کیسے آیا، یا میں تم سے یہ پوچھوں کہ یہ تکلیف کس طرح تم گزارتی ہو، کیا کیا تم پہ گزری ہے جب سے تم نے ہوش سنبھالا یا جب سے تم نے اس چیز کا احساس کرنا شروع کیا، کیا کہو گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 6 مہینے کی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے تھیلیسیمیا میجر ہے. جی، جب ہمارے ماں باپ کو پتہ چلا. جی، جب ماں باپ کو پتہ چلا کہ تھیلیسیمیا میجر ہے، پھر اس کے بعد مجھے بلڈ لگنا اسٹارٹ ہوا، اور میں نے اپنی جب میں بڑی ہوئی تو پھر میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. ناظم آباد کے ایک اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے انٹر پرائیویٹ کیا. میں نے پھر 20 سال کی تھی تو میں نے پھر ٹیچنگ کا آغاز کیا، اور 3 سال ہو گئے ماشاء اللہ میں پڑھا رہی ہوں. ایک اسکول شاہد افریدی فاؤنڈیشن اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہوں. میں نے اپنی بیماری کو کبھی اپنی کمزوری نہیں سمجھا کہ میں بیمار ہوں کہ گھر میں بیٹھ جاؤں اور مجھے بلڈ لگتا ہے. میں نے بالکل نارمل طریقے سے اپنی زندگی گزاری اور نارمل لوگوں کی طرح اپنی لائف گزاری اور گزار رہی ہوں. تو جب دوسری پرابلمز ہوتی ہیں، جب آپ جاتی تھیں اسکول یا جب آتی ہیں، تو ان پرابلمز کو کیسے فیس کرتی ہے؟ میں جب بلڈ کے علاوہ اور بھی کافی مسئلے مسائل جیسے اس میں جوائنٹس کا بھی پرابلم ہوتا ہے، کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو جو میرے دوست ہیں وہ میری ہمت بڑھاتے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی میں 3 مہینے پہلے بیمار ہوئی تھی، اور اتنی شدید بیمار ہوئی تھی کہ مجھے نا امید ہو گئی تھی کہ مشکل ہے میرا بچنا. لیکن میرے دوستوں نے اور عائشہ آپی نے مجھے ایک امید دلائی کہ نہیں تو ہم زندہ رہیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں آج اس مقام پر ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے اور اپنے استاد کی وجہ سے. امی ابو نے ساتھ دیا بہت تمہارا؟ بہت زیادہ. چھوٹی بہن کا ساتھ کیا ہوا تھا؟ چھوٹی بہن ان کو بھی تھیلیسیمیا میجر تھا، اور ان کو ہیپاٹائٹس سی کا بھی مسئلہ تھا. لاسٹ ایئر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کا آئرن بھی کافی بڑھ گیا تھا، تو ان کی بلیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی. اچھا، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا، آپ لوگ کہاں رہتے تھے پہلے؟ ہم لوگ مانگو پیر. ہم لوگ پہلے پنجاب رہتے تھے. جب ہم 2 بہنیں جب وہاں آپ لوگ رہتے تھے تو آپ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس تھی، یا یہ اویئرنیس آپ کو یہاں سے ملی؟ جب بڑی بہن کی پرابلم کا پتہ چلا کہ وہ تھیلیسیمیا میجر ہیں، اس ٹائم ہمیں پتہ نہیں تھا اتنا زیادہ، یہ ٹیسٹ وغیرہ ہمارے ماں باپ کو تو پھر اس کے بعد میں ہوئی. میری بھی یہی پرابلم تھی. ابو کی جاب بھی یہیں پر تھی. پھر ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے کراچی میں. تو ہماری بیماری کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور پھر وہ یہاں آ کے رہنے لگے. اور پھر چھوٹی بہن ہوئی، ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی. تو کیا نام اس کا بھائی ہے، وہ اللہ کا شکر ہے نارمل ہے. بہتر، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی، بھائی سب چھوٹے سے چھوٹے؟ بھائی سب سے چھوٹا ہے. بڑی بات ہے. بڑے بالکل بالکل بالکل. ہمارے ساتھ اور بھی ہیں. عاقل عبدالعزیز یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے. ان کو اگر مائک دے دیں تو. جی عاقل، مائک لگا ہوا ہے. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں عاقل آپ؟ جی اللہ کا شکر. عاقل، آپ کی عمر 29 سال ہے اور آپ نے بی کام کیا ہے. جی. اور اس وقت آپ ایک فرم میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب بھی کر رہے ہیں. جی. کس طرح اس بیماری سے فائٹ کر رہے ہیں؟ کیا دشواریاں آتی ہیں آپ کو اپنی نارمل لائف میں، اور کس طرح آپ اس سے فائٹ کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے اوپر ڈیفینیٹلی مایوسی کا اور وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا فیس تو آتا ہوگا. اس سے آپ کس طرح نکلتے ہیں، اور آپ کو کیا وہ دعا ہوتی ہے، کیا وہ یقین ہوتا ہے، کیا وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے نکال کے دوبارہ سے آپ کے چہرے پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ماشاء اللہ اللہ میں آپ کو ایسے مسکراتا رکھے. بہت ساری تالیاں ان کے لیے. ایسی مسکراہٹ تو بڑے اپیرنٹلی جو ہیلدی لوگ ہوتے ہیں ان کی شکل پہ بھی نہیں ہوتی، لیکن یو لک ویری پازیٹیو اینڈ چیئرڈ اپ ماشاء اللہ. جی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کس انسان کی زندگی میں پرابلمس نہیں ہوتی ہے. بالکل. ہماری پرابلمس چلے تھیلیسیمیا فائٹس ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہم نے اس بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا. یہ بات
ہم نے کبھی بھی اس کو حاوی نہیں کیا. اگر ہم حاوی کرتے تو آج ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. اس بیماری کیا ہر بیماری سے فائٹ کرنے کے لیے سب سے اسٹرانگ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ انسان کی ول پاور ہوتی ہے اور انر اسٹرینتھ ہوتی ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہوتا ہے, اور آپ یقین کریں کہ بڑی بڑی بیماریوں سے انسان فزیکل ایلمنٹ سے نکل آتا ہے صرف اپنی یقین کی طاقت سے اور اپنی. آپ کی ہمت سب سے زیادہ کس نے بڑھائی ہے؟ میری ہمت میرے والدین نے بڑھائی ہے. پہلے تو سب سے پہلے میرے اللہ نے بڑھائی ہے. میرے ساتھ میرا اللہ تھا, اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے. اس کے بعد میرے والدین نے بڑا سپورٹ کیا ہے, اور میرے والدین نے بڑی ہمت کی ہے. کیونکہ میں جب بھی اسٹڈی کے لیے جاتا تھا اسکول کالج, تو اکثر یہی بولتے تھے فیملی ممبرس وغیرہ, اس کو نہیں پڑھاؤ, اس کو نہیں پڑھاؤ, تھیلوسیمیا کا ہے, پیشنٹ ہے. میں بولتا تھا کہاں سے میں پیشنٹ لگتا ہوں, میں کوئی پیشنٹ نہیں ہوں, میں بلکہ دوسرے نارمل انسان سے اچھا ہوں. کتنے عرصے سے آپ کو علم ہے اس بات کا کہ آپ؟ میں 6 مہینے کا تھا جب سے میرے کو بلڈ 6 مہینے سے آپ؟ جی 6 مہینے کا تھا جب سے بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا ہے. تو آلموسٹ آپ کو 28 سال ہو گئے اس بیماری سے فائٹ کرتے. 28 سال ہو گئے, 28 سال ہو گئے. اور لاسٹ 2015 میں مجھے شوگر کا اٹیک ہوا. اچھا. شوگر کا اٹیک سیریسلی ہوا, 499 شوگر تھی میری. جناب یہ تو لیکن یہ کہ آپ سب سے اچھی بات ہے کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں جویریہ کہ ان کے چہرے میں آپ دیکھیے گا ایک یقین کی طاقت اور ایک مسکراہٹ ہے. ہمارے ساتھ جو ساتھ موجود ہیں انہوں نے تو ماشاءاللہ شادی بھی اپنی پسند سے کی ہے. ساتھ صاحب ان کے پاس تو ہمیں پتہ چل گیا ان کی ہمت کس نے بڑھائی. ہاں بھابھی نے بڑھائی ہوگی یقین. نہیں, پہلے میری وائف نے بڑھائی, اس کے پہلے میری والدہ نے بڑھائی, اس کے بعد پھر وائف نے بڑھائی. چلیے بھابھی آپ کو جو ہے ہم یہی دعا دیں گے کہ اللہ آپ کی اور ساتھ کی جوڑی سلامت رکھے اور ایک لمبی زندگی ان کو صحت کے ساتھ دے. وائف ہے وہ بھی تھیلیسیمیا میجر ہے. اچھا جی, اور ہم دونوں ساتھ ہی بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے جاتے ہیں. اچھا الحمدللہ بہت ہی اچھی لائف اسپینڈ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور آپ کیا ابھی فی الحال کر رہے ہیں اس وقت؟ میں ایز اے اکاؤنٹنٹ جاب کر رہا ہوں پچھلے 10-12 سال سے. گریجویشن میں نے کمپلیٹ کیا, اس کے بعد پھر جاب کی. لیکن جو لائف کی جرنی اگر آپ کو بتاؤں تو جب میں 2 سال کا تھا تب سے مجھے بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا ہے, اور آج الحمدللہ میں 30 سال کا ہوں. 28 سال ہو گئے مجھے بلڈ لگاتے ہوئے, اور اب تک میں 650 بلڈ کی بوتلز اپنے اندر لگا چکا ہوں. اور یہ بہت بڑی کوانٹٹی ہوتی ہے, پھر بھی آپ کے سامنے موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین لائف دی ہے. شادی کی نعمت سے نوازا مجھے, اس کے بعد ایک اچھی ویل سیٹل جاب ہے. اس میں سب سے زیادہ جو میری والدہ نے میرا ساتھ دیا, میرے والد کے ڈیتھ کے بعد انہوں نے ہمیں پڑھایا اور مجھے بھی پھر موٹیویٹ کیا کہ پڑھنا چاہیے آگے, گریجویشن تک پہنچایا اور پھر ایک اچھی جاب پر سیٹل کروایا. بھائی آنٹی کے لیے بھی بہت ساری تالیاں. سلام ہے ایسے گھر والوں پہ, ایسے ماں باپ پہ, ایسے دوستوں پہ, ایسے رشتہ داروں پہ, اور ایسے بے لوس لوگوں پہ کہ جو ایسے لوگوں کی ہمت بڑھاتے ہیں کہ جو کسی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے کسی بھی دکھ سے بیماری سے گزر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ واقعی اللہ کی طرف سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے. اگر ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہی ہمارا ساتھ نہ دیں تو ہم بیماری تو چھوڑے, ہم کسی مشکل وقت میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور جب کہتے ہیں ہم ڈونیٹ کرنا یا کسی کو کوئی چیز دینا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فائنینشلی کسی کی ہیلپ کریں. ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ ہاں جب ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے مالی طور پہ تب ہم ڈونیٹ کریں گے. ڈونیٹ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ایک امید, ایک سہارا, ایک مسکراہٹ, مورل سپورٹ, جس طرح آپ ایک ایڈوائزری سروس چلا رہی ہیں کہ جہاں آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہیں, یہ سب ہمارے مذہب کا حصہ ہے. ڈونیشن, یہ پازیٹیوٹی جو اسپریڈ کرنا ہے, یہ ہے ڈونیشن اصل میں. تو بہت قابل تحسین ہے ایسے لوگ, عائشہ آپ جیسے جو ہمارے معاشرے میں ہیں. جب ہم کہیں چینلز پہ یا کہیں ایسے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت پازیٹیو ہیں تو ایک آپ کیا کہو گے کہ ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑتا ہے کہ آپ لوگ اس بیماری کو بہت پازیٹیو کہتے ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم جو سروائیو کر رہے ہیں وہ ہم پازیٹیو ہو کر ہی جی سکتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ جنریشن اس میں نہ آئے, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری یہاں تک کی لائف کتنی اسٹرگلس کے بعد تک پہنچی ہے. دوسرا یہ کہ جو ڈونیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, 650 بوتل یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنتی, کسی اسٹور میں نہیں بنتی, اس لیے پلیز جو بھی ہیلدی ہے وہ بلڈ ڈونیٹ ضرور کریں, اور ہم تھیلیسیمیا میجرز کے لیے تو لازمی کریں. بالکل. اور ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب بھی کوئی آزمائش دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک نے اجر کچھ اور ہی رکھا ہوا ہوتا ہے, تو یقیناً آپ لوگوں کا جو اجر ہے وہ اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے اور وہ یقیناً آپ کو ملے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہم سب کی ہمت بنتی ہے. ایک قاری اسد صاحب یہاں پر موجود ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک
نعت اور ایک دعا اگر ہو جائے سب کے لیے تو زیادہ. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا واہ 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 واہ، تالیوں کے ساتھ اوپننگ ہوئی. بالکل. اور جی اس وقت مرحلہ شروع ہونے والا ہے سواب بھی جواب بھی کا، جو کہ ہے ہمارا بہت ہی مزیدار سیگمنٹ جس میں بہت سارے انعامات یہاں سے لوگ لے کر جاتے ہیں. اور آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پر تین ٹیمیں موجود ہیں. اور انٹروڈکشن ذرا کرائیے کون کون ہمارے ساتھ جو 3 ٹیمز ہیں ان میں ہے شبانہ ظہیر اور عاشر شیخ. آپ کراچی یونیورسٹی سے تشریف لائی ہیں. کون سی فیکلٹی میں پڑھتی ہیں؟ پڑھتی ہیں آپ پڑھتی ہیں؟ میں نے اسلامک ایم اے کیا اسلامک اسٹڈی میں. اچھا کر لیا. اچھا جی. ٹیم بی ہے عروج اسلم اور اریبہ اسلم. آپ تشریف لائے ہیں جی جناح یونیورسٹی برائے خواتین سے. تالیاں. اور محمد جواد صاحب اور ندا ناز صاحبہ محمد علی جناح یونیورسٹی سے تشریف لائی ہیں. آپ کون سی فیکلٹی میں پڑھتے ہیں سر؟ مینجمنٹ سائنسز. ہاں مینجمنٹ سائنسز. مینجمنٹ سائنسز سے آپ کا تعلق ہے جناب. تو آپ کی نالج بہت اچھی ہونی چاہیے. اب اپنی مینجمنٹ سائنسز کی لاج رکھیے گا ذرا, کیونکہ آپ کے ساتھ بڑے بچے چھوٹے بچوں کا مقابلہ ہے. پہلا راؤنڈ ہم شروع کریں گے جس کا نام ہے قرآن و سنت, جو کہ 1 منٹ کا ہم 1 منٹ کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں اور 1 منٹ میں آپ سے سوالات کرتے ہیں. اس 1 ہی منٹ میں آپ کو تمام سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں. تو پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. ٹیم اے کے سوالات آپ کے پاس ہیں. تیار ہیں؟ بالکل جناب. قرآن کریم کی سورہ مزمل کے معنی کیا ہے؟ لفظ مزمل جو ہے اس کے معنی بتائیے. قرآن مجید کے نزول کا مدنی دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 10 سال. یو آر کلوز. 9 سال 9 مہینے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر کس شقی القلب کافر نے تیر مارا تھا؟ اگلا. تحویل کعبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے؟ تحویل قبلہ کی طرف. ذو قبلتین.
مسجد بنی سلمہ. मस्जिद बनी सलमा भी कहते हैं, मस्जिद क़िबलतैन अब नाम है उसका. اچھا چلیے جواب درست ہے, یہ میری نالج میں اضافہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کن صحابی کے گھر کے سامنے بنوائی؟ حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری. میں دوبارہ سے کچھ سوال پوچھ لیتا ہوں جن کا آپ نے جواب نہیں دیا, شاید آپ دے پائیں. قرآن کریم کی سورہ مزمل کے لفظی معنی بتائیے. چادر اوڑھنے والے. جواب درست ہے. واہ واہ واہ, یہ بونس کا ٹائم جو تھا یہ کام آ گیا. اور آپ نے جس ملعون کا نام نہیں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے تیر کا حملہ کیا تھا, اس کا نام تھا عتبہ بن ابی وقاص. اور باقی آپ نے صحیح جواب دیے. جناب اب آئیں ٹیم بی کی طرف. ٹیم بی, آپ سے پہلا سوال ہے, قرآن کریم میں کل کتنے حروف مقطعات ہیں؟ حروف جی کتنے حروف مقطعات؟ 3,23,700. حروف مقطعات بہت ہے, الف لام میم قاف قاف یا صاد عین. اچھا جی, اگلا, بنی اسرائیل پر کتنے انبیاء مابعوث کیے گئے تھے؟ بنی اسرائیل پر کتنے انبیاء مابعوث کیے گئے تھے؟ پاس. قرآن کریم کی کس سورہ میں عورتوں کے بارے میں تفصیلات سے بیان کیا سورہ گیا ہے؟ نساء. جواب درست ہے. غزوہ بدر کے موقع پر پرچم تیار کرنے کے لیے چادر کس ام المومنین نے پیش کی تھی؟ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو سعد. غزوہ بدر کے موقع پر پرچم تیار کرنے کے لیے چادر کس ام المومنین نے پیش کی؟ حضرت زینب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. حروف مقطعات قرآن پاک کے وہ حروف ہیں جن کے معنی مخفی ہیں اور وہ صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے, جس طرح ہا یا سا تا عین قاف الف لام میم. جی جی یہ 14 ہے. اور بنی اسرائیل پر 70,000 انبیاء مابعوث کیے گئے تھے. اور غزوہ بدر کے موقع پر جی تو میں آپ کو بتا چکی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ کا تعلق بنو حوازن سے تھا. جی ٹیم سی سے میرا سوال ہے. ٹیم سی جو کہ ہیں مینجمنٹ سائنسز سے. جناب قرآن پاک میں پہلا سجدہ کس سورہ میں آیا؟ سورہ اعراف. جواب درست. اس مغل بادشاہ کا نام بتائیے جو قرآن پاک کی کتابت کر کے روزی کماتے تھے. اورنگزیب. جواب درست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کس کے محل میں زلزلہ آیا یہاں تک اس کے 14 کنگرے گر گئے؟ فارس. کسرا. کسرا کے محل میں. جواب درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ ابوا. ابوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کس ملک کے سربراہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کیا تھا؟ دوبارہ بتائیے گا سوال. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کس ملک کے سربراہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ کا رخ کیا تھا؟ یمن. یمن. بہت صحیح, تالیاں بھائی, سارے سوالوں کے جواب درست دیے انہوں نے. فاتحانہ مسکراہٹ جو ہے نا ان کے چہرے پر یہ. اچھا وہ بھی ہنس رہی ہیں پردہ لگا کے اندر. اچھا ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں, چینی جاپانی جیسی آنکھیں ہو گئی کہ وہ ہنس رہی ہیں. جی اسکور بورڈ دیکھتے ہیں ہم. جی جناب ٹیم اے نے حاصل کیے 30, ٹیم بی نے حاصل کیے 10 اور ٹیم سی نے حاصل کیے 50, یعنی 5 سوالوں کے صحیح جواب دیے. واہ بھائی, مینجمنٹ سائنسز پڑھنی پڑے گی اس کا مطلب. ہاں صحیح بات ہے. ہم چلتے سی جی بریک کی طرف. آپ چلیں. نہیں آپ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے اپنا اگلا راؤنڈ شروع کریں گے. دیکھتے رہیے گا عید رمضان. کیا فریم ہے, کیا فریم ہے. آپ نے دیکھا, اور آپ نے دیکھا کہ عمران عباس جو ہیں وہ برتن بھی دھوتے ہیں, برتن بھی دھوتے ہیں, دھلواتے ہیں. بالکل جی, میں بالکل خواتین کا ساتھ دیتا ہوں برتن دھونے. بالکل جی. اور راؤنڈ 3 ہمارا جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے, اور یہ راؤنڈ 2 شروع ہونے جا رہا ہے. اور اس راؤنڈ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کچھ اشارے دیتے ہیں اور اس کے 15 سیکنڈ کے اندر آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. تو جی چھپے خزانے. بالکل جی, چھپے خزانے میں آپ نے 1 منٹ 15 سیکنڈ کے اندر اندر ہمارے جو سوالات کے جو کلوز ہوں گے ان کو بھانپتے ہوئے جواب دینا ہے. جناب ریڈی؟ اوکے. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. رمضان 3 ہجری, زہر, مجتبیٰ, جنت البقیع.
दोबारा बोलिएगा। रमज़ान 3 हिजरी, जहर, मुजतबा, जन्नतुल बकी। चलिए मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ। 15 रमज़ान 3 हिजरी, जहर, मुजतबा, जन्नतुल बकी। हज़रत इमाम हसन। योर टाइम इज अप। आप जब टर्न हो चुकी थी उसके बाद आप बोली। सो शैल वी कंसीडर मेरे ख्याल है ये बोल रही थी जब आप ना, दुरुस्त है चलिए, मान लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सवाल है, इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। साहिवाल, पहला अनाउंसर, जायदाद बनाम पाकिस्तान, तमगा हुस्न कारकर्दगी। एक और, देखती आंखों सुनते कानों। हैं आप तो उस टाइम की हैं। तारिक अजीज। इसमें भी सोच के जवाब उसमें भी दिया। सोचती हैं इसके आप। बाद भी सोच के जवाब दिया। ये तो किंजा को भी पता होगा मेरा ख्याल शायद। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। आंगन टेढ़ा, मज़ाह निगार, सितारा इम्तियाज, मुइन अख्तर। ये कौन साहब जो है पीछे से गैबी इमदाद कर रहे हैं? अनवर मकसूद। हाँ ये कोई है कोई मतलब आपस में? अच्छा अच्छा आवाज आई थी ना आपको पीछे से? नहीं पक्की बात है। रमजान का महीना है, अल्लाह बहुत गुनाह देगा, अल्लाह भी बहुत गुनाह देंगे। बेटे ने बताया भाई। बेटे ने बताया, चलें सही है। आपने क्यों नहीं बताया वैसे? हमने मकसूद आपको, आप क्यों नहीं जानती? आप तो हम उम्र हैं मतलब। अच्छा चलिए हो गए सवाल जी, सारे हो गए जी मेरी तरफ से तो सारे हो गए। चलें जी। टीम बी, इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। मोतिमुत तीर, शीबा, तकरीबन 100 बरस, तिजारत। शख्सियत का नाम। मोतिमुत तीर, शीबा, 100 बरस। शीबा हजरत अब्दुल मुतल्लिब को कहा जाता था। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है, हजरत अब्दुल मुतल्लिब। जी, इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। ब्यूरोक्रेट, माजी, गिलगित, यूनेस्को। रिपीट कीजिएगा प्लीज। ब्यूरोक्रेट, माजी, गिलगित, यूनेस्को। क्या बताना है? शख्सियत। शख्सियत। कुदरतुल्लाह शहाब। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। आगरा, बहादुर शाह जफर, नजमुद्दौला, खतूत। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। शायर। शाहजहां। शायर। शायर। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ऑप्शंस रिपीट करेंगे। गालिब। गालिब जवाब दुरुस्त। जी, कहते हैं कि गालिब टीम का है सी, अंदाज़े बयां छुपे और- खजाने से आपका पहला सवाल। इशारों की मदद से वाक़या का नाम बताइए। मुनाफिकीन, खुला बहतान, सूरह नूर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। वाक़या अफक। जवाब दुरुस्त है, वाक़या इफ़्क। भाई बड़ी वेल प्रिपेयर्ड टीम आई है, दिल खुश हो गया। वाक़या इफ़्क कहते हैं इस वजह। इशारों की मदद से ग़ज़बे का नाम बताइए। 5 हिजरी, सूरह मुनाफिकीन, हारिस बिन अबी ज़रार, वाक़या इफ़्क। ग़ज़बा का नाम बताएं। बोलो मुस्तरक। मुस्तलक जवाब दुरुस्त है, ग़ज़बा मुस्तलक। किंजा से कुछ बात नहीं, ठीक है? हाँ किंजा, चल ये वाला सवाल पूछा, जवाब ना बोल देना बेटा। पेशों की मदद से शख्सियत का नाम बताएं। हाँ, हाँ बिल्कुल। फिर ये भी बताओ। ये पेशों की मदद से, प्रोफेशंस की मदद से इन शख्सियत का नाम बताइए जी। पहले मैं कुछ बोल दूंगी, मुझे जवाब भी ना बोल दे, बहुत। जवाब बोल दूंगी। पहला मॉर्निंग शो जवेरिया ये आपका था। पहले मॉर्निंग शो एंकर, सयाह, अफसाना निगार, निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़। जवाब दुरुस्त है, अब आप जरा मुस्तनसर हुसैन तारड़। नहीं बता दूंगे, ये ऐसे एडेड है। मीन तीन तेन नून स्वाद रे। तारड़ की पूरा बताइए। ते अलिफ रे और रे। हाँ जी, स्कोर बोर्ड की जरा पोजीशन देखते हैं कि हमारे दूसरे राउंड के बाद स्कोर बोर्ड कहाँ पहुंचा है जी। जनाब टीम ए ने हासिल किया 60 नंबर, सी नंबर टीम बी ने हासिल किया 30 और टीम सी ने हासिल किया 80 नंबर। दिमाग पर टीम सी सवार हो गई है मेरे मतलब। बिल्कुल। कमाल, 80 नंबर आज तक तारीखी। हाँ, और अब जो है वो बजर राउंड स्टार्ट होने वाला है और तमाम टीमों से ये गुजारिश है कि अपने हाजिर दिमाग को हाजिर नाजिर
رکھیں کیونکہ یہ راؤنڈ ایسا ہے کہ پیچھے والے آگے چلے جاتے ہیں, بہت آگے نکل جاتے ہیں, اور جو لوگ جی وہ لاسٹ راؤنڈ میں ایک کوشچن تھا حلیمہ سعدیہ والا کہ ان کا بنو سعد سے تعلق ہے, تو آپ پلیز کنفرم کر لیں کہ ہم نے بنو سعد پڑھا. ٹھیک ہے, ہم اپنی ٹیم کو یہ فارورڈ کر دیتے ہیں. جی ہمارا کنٹرول روم میں ہماری ٹیم بیٹھی ہے, وہ یہ سوال جو کہہ رہی ہے اس کو پلیز کنفرم کیجیے. اور اگر وہ وہیں سے نیو کرتی ہوئی ہمیں ایمان کا سر نظر آ گیا کہ وہ کہہ رہی ہیں نہیں. اچھا, جانے سے پہلے بلکہ ٹیم ہمارا تھرڈ راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک شو ہوتا ہے ایکسپریس پہ آ رہا ہے ایزی جیت, جس کے سوالات ہم آپ سے یہاں بھی پوچھتے ہیں, اور فخر بھی آپ کو 11 بجے وہاں ملتے ہیں اور آپ سے سوالات پوچھتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایزی ڈیل کی ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے, اور سوالات میں یہاں پوچھوں گا, جوابات آپ اس ایپ کے تھرو دیجیے, اور ونر کو گھر بیٹھے ملیں گے شاندار انعامات. تو اس کے سوال بھی میں آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے پوچھوں گا. اچھا پتہ ہے کیا مزے کی بات ہے, میرے کچھ جاننے والے ہیں ان کو یہ انعامات مل رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہمیں تو اس لیے کہ آپ کے جاننے والے ہیں. نہیں بھائی, کسی نے ایسی جیسے یہاں پہ ہمارے یہ جو ایچ بی این ہے ان کے بھائی کو بھی انہوں نے انعام جیتا ہے. اس لیے کہ وہ ایچ بی این کے بھائی ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم بالکل رشتہ داروں کی جو ہے نا وہ زیادہ وہ نہیں کرتے. نہیں, بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو بھی ملے. یہ لوگ اپنے فون میں وہ جو اپلیکیشن ایپ میں جو ہے نا نارملی کیا بالکل اس میں جو ہے نا کسی بھی قسم کی جو بے ایمانی کے چانسز نہیں ہیں, بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. تو آپ اپنی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, اور جو سب سے پہلے جواب دے گا, اس میں ٹائم اور نیٹ ورک بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اس لیے کہ بعض وقت نیٹ ورک سلو ہوتا ہے, تو آپ اپنی ایک اچھی 3G 4G سم خریدیے. اور جی اگلا راؤنڈ شروع کریں ہم. جی اگلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم ایک بریک لیں گے, یا نہیں بریک نہیں ہے, ہمارا تیسرا راؤنڈ ہے جو جانے وہ جیتے. بزر راؤنڈ, بزر سوچ سمجھ کے بجائیے گا پورا سوال سننے کے بعد. بزر بجا کے دیکھ لیجیے. صحیح ہے, آپ کا تیور سروں میں ہے آپ. چلیے جی آپ شروع کریں. جو بزر ہے تیور کومل کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. یہ میوزک سے آپ کو تو پتہ ہوگا, آپ کو بھی پتا ہوگا, جو اونچے سر ہوتے ہیں وہ تیور ہوتے ہیں, اور جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ کومل ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, تو میں تیور ہوں, آپ کومل ہیں. چلے شروع کریں. اچھا جی, جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے جناب. جو جانے وہ جیتے, جو جیتا وہی سکندر. جناب, پاکستان کے ہمسایہ میں کون سی لینڈ لاکڈ اوکے ٹھیک ہے, پاکستان کے ہمسایہ میں کون سی لینڈ لاکڈ کنٹری ہے؟ لینڈ لاکڈ کنٹری. افغانستان. افغانستان جواب درست. اچھا, لینڈ لاکڈ کنٹری کیا وہ مطلب اٹس سراؤنڈیڈ بائی لینڈز فرام ایوری ویئر, یہاں اس میں کوئی سمندر نہیں ہے. منگلا ڈیم کون سے دریا پر بنا ہوا ہے؟ اے نے کیا ہے پہلے, اے نے جی دریائے جہلم. دریائے جہلم جواب درست ہے. آزاد جموں کشمیر. انسان کے خون میں کتنے جزو ہیں؟ 4. اگر آپ الیبوریٹ کر دیں تو اور اچھا ہو جائے گا. چلیے ٹھیک ہے, ہم صحیح مانتے ہیں. ریڈ بلڈ سیلز, وائٹ بلڈ سیلز, پلازما اینڈ پلیٹلیٹس. پولیو کی ویکسین کس نے ایجاد کی؟ جی جان سالک. جی جونس سالک. جانس سالک. جی جی جواب درست ہے. جواب سالک, جونس سالک جواب درست ہے. پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ یعنی انٹیریئر منسٹر کون ہیں؟ آپ نے بجائی, بی نے بجائی. یار وہ کون ہے یار, وہ بتاؤ. پرویز خٹک. نہیں وہ کہہ رہی نہیں. عبدالحفیظ. اب کرکٹ میں داخل ہو رہی ہیں آپ سے. جی سی نے بھی بجایا. آپ نے بجایا تھا بجے؟ ایسے وہ خود ہی آپ خود ہی بج گیا تھا, ہو گئے, گھبرا گیا. چلیں جی میں بتا دیتا ہوں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ. ایک اور سوال لے کے, سقوط ڈھاکہ کا سال بتائیے. یہ تو سی نے بجایا پہلے. 1971. ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد, کب بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. اور وہ جو بہت مشہور غزل ہے وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی, یہ بھی سقوط ڈھاکہ کے پس منظر میں لکھا گیا تھا. جناب جی سوال ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاضی القضات یعنی کہ قاضی القضاء یعنی کہ چیف جسٹس کا عہدہ کس کے پاس تھا؟ چیف جسٹس یعنی کہ قاضی القضاء کا عہدہ کس کے پاس تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں؟ یا نہیں پتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ. کتنی پیاری سی یہ مثال بھی کتنی خوبصورت ہے نا کہ نام لیتے ہوئے اتنا نہیں کہ آپ
जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उनके हज़रत अली का मतलब ये सारी की सारी कितनी प्यारा सा कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। इस्लामी दुनिया के मुल्क सूडान का दारुल खिलाफा कौन सा है? ए खरतूम। जवाब दुरुस्त। हज़रत अली करमल्ला वजह का रोज़ा मुबारक कहाँ वाक़ है? ए इराक में। जवाब दुरुस्त। नजफ इराक। ज़कात किस हिजरी में फ़र्ज की गई? सन 2 हिजरी। 2 हिजरी। जवाब दुरुस्त। हाँ, यहाँ तो कुछ मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। गेम चेंजर लग रहा है ये राउंड। नहीं आप नहीं क्यों नहीं बज रहा? मुस्तकिल क्यों नहीं बज रहा? बज रहा है। जब बजता था आप कहते मैंने नहीं बजाया, और जब नहीं बजता अभी जरा बजा के देख लें। बज रहा है, कोई बात नहीं। थोड़ा लेट बज रहा है, थोड़ा चलिए आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है? सही है। अच्छा जी, नैब किस चीज का मुखफ़फ़ है? जी बताइए। सी ने पहले हाथ उठाया। सी ने पहले हाथ उठाया। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। मेरा तो ख्याल है कि पी ने मेरा देखें, उन्होंने पहले हाथ, आपने उनको कहा कि हाथ उठा ले तो उन्होंने हाथ उठा लिया था पहले ही। हाँ। और बजर बाद में बजा, उनका हाथ पहले उठा है, उनका बजर नहीं बज रहा। हाँ, तो उनका बजर। अच्छा चले भाई, बी का जवाब दुरुस्त मानते हैं हम। चले ठीक है, हैं? उन्होंने हाथ उठाया। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। देना क्वेश्चन को फिर। चले कोई बात नहीं, ठीक है। चले जी कोई बात नहीं, उनका आपका जवाब बी का जवाब दुरुस्त, ठीक है? और सवाल है मेरे पास? तो जो सवाल खत्म हो चुके हैं जनाब, अब हम जाएंगे खत्म शुद्ध स्कोर बोर्ड की तरफ। स्कोर बोर्ड की तरफ। माय गुडनेस, ये होता है, ऐसे भी होता है जनाब। टीम सी ने हासिल किया 100, टीम बी ने हासिल किया 50 और टीम ए ने हासिल किया 110। क्या बात है। वाह वाह वाह। और जी तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को मिल रहा है एक्सप्रेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, कर्शी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, लेमन मैक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और ब्राइटो पेंट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। दूसरी पोजीशन पे आने वाली टीम को मिल रहा है वेस्ट पॉइंट की मल्टी फंक्शन ब्लेंडर, इसके साथ मिल रहा है विगो टेल के 2 अदद मोबाइल और फोरटाइल का गिफ्ट हैम्पर। और जी जीतने वाली टीम को मिल रहे हैं AR एविएशन की तरफ से 2 उम्रे के टिकट। आइए जी तशरीफ लाइए, आइए आजिए, आजो बेटा। हाँ जी, बहुत मुबारक हो आपको। क्या कहेंगे आप? ये अचानक आखिर में तेजी में क्यों दौड़ गई आप? पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ निकल गई आप। आजो इधर आजो। बस मैं यही कहूँगी, बड़े करम के फैसले होते हैं। हाँ। और ये बड़े नसीबों की बात होती है। और ये कि ये सब अल्लाह ताला की वजह से अल्लाह ही की मदद शामिल होती है मेरे साथ हमेशा। आप को नात पढ़ना आती है? आपको आती है? अच्छा ठीक है। ये आपके बेटे हैं? तो अब इनके साथ जाएंगे आप उम्रे पे माशाल्लाह। ये लीजिए जी। ये लीजिए, बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जनाब। इस तरह आज टीम ए हमारी इस सेगमेंट की फातेह करार पाई। अब ब्रेक पे जाने से पहले वक्त आ गया है कि मैं आपसे सवाल पूछता चलूँ। इजी जीत के जिसको फ़ख्र आलम जो है होस्ट कर रहे हैं, एक शो है हमारा 11 बजे जो आप एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर देखते हैं, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर देखते हैं। इसी डील आपने अब तक डाउनलोड कर ली होगी। मेरे कहने के मुताबिक हम 2 दिन से आपसे कह रहे हैं कि डाउनलोड कर लें, वरना आपके इनामात आपके हाथ से खुद ही निकले जा रहे हैं। तो जनाब पहला सवाल है, कल अहद रमज़ान में सेलिब्रिटी गेस्ट कौन था? ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। नदीम जाफरी ए, बी समी खान, सी नईम अब्बास रूफ़ी, डी शुजा हैदर। आपके पास सवाल के 4 ऑप्शंस आ गए हैं। कल अहद रमज़ान में सेलिब्रिटी गेस्ट कौन थे? नदीम जाफरी, ए, बी समी खान, सी नईम अब्बास रूफ़ी और डी हैं शुजा हैदर। इसका जवाब देने के लिए आप फ़ौरन अपने इजी डील के थ्रू जो ऑप्शंस आ रही हैं उस पर राइट आंसर पर क्लिक कीजिए और हम आपको थोड़ी देर में इसका जवाब बताएंगे। अब मैं चलता हूं दूसरे सवाल की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। कल अहद रमज़ान में हकीम तारिक ने किस टॉपिक पर बात की थी? ए शहद यानी हनी, बी इंजीर यानी फिग, सी बादाम यानी आमंड और डी जौ या बाले। कल हकीम तारिक साहब ने अहद रमज़ान में किस चीज़ के बारे में बात की थी? शहद, ए, बी इंजीर, सी बादाम या डी जौ। इसका सही जवाब को चाहिए इनाम वो दबाए सबसे पहले बटन और जवाब दे कि ए, बी, सी या फिर डी और जीते घर बैठे
ढेर सारे इनामात। और जी ये इजी डील की एप्लीकेशन है, आप लोग डाउनलोड करें। और मैं भी सोचूं मैं भी डाउनलोड कर ही लूँ। इमरान अब्बास, क्या ख्याल है? अब मैंने तो कर लिया है, मैंने तो कर लिया अच्छा मेरे जी, घर पे तो जूसर ब्लेंडर पहुंचने वाला है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसके जो आंसर्स हैं वो हम आपको बताएंगे। देखते रहिएगा अहद रमज़ान। छोटी सी ब्रेक के पास बताएंगे, देखते रहें अहद रमज़ान। छोटी सी ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक। जी वापस आ चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं और इमरान यही बात कर रहे थे कि हम रोज़ यहाँ पर आते हैं, यहाँ से ट्रांसमिशन करके जाते हैं और बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। कोई ट्रांसमिशन देख रहा होता है, कोई नहीं देख रहा होता। लेकिन मुझे जो अक्सर तकरीबन रोज़ ही जो फ़ोन आता है और जो मुझे मेरी गलतियाँ बताने वाली और मेरी तारीफ़ करने वाली और मेरी हौसला अफजाई करने वाली शख्सियत है, वो है मेरी माँ। और 2 दिन से उनके यहाँ शायद केबल नहीं आ रहा था, तो वो बड़ी परेशान थी और कह रही थी कि मैं तो देख ही नहीं पा रही कि तुमने आज क्या पढ़ा, तुमने आज क्या कहा, तुमने आज क्या पहना। तो माँ जो है वो एक ऐसी हस्ती है जो अल्लाह पाक की ऐसी इनायत है हम पर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि माँ वो हस्ती अजीम हस्ती है कि जिसकी मोहब्बत की मिसाल अल्लाह पाक ने अब 70 माओं की अपनी मोहब्बत से की मिसाल उन 70 माओं की मिसाल दी है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। बेशक ये ऐसा रिश्ता है, हाँ कैसा रिश्ता है जवेरिया कि दुनिया में शायद हर रिश्ते की रिप्लेसमेंट मौजूद है। औलाद भी आपको और मिल जाती है, आपको अपने आप शादी भी कर लेते हैं तो आपका जीवन साथी भी कोई और हो सकता है, बहन भाई भी और होते हैं। माँ एक ऐसा रिश्ता है जो कि दुनिया का कायनात का सबसे ज़्यादा बेगरज एक तो मोहब्बत अनकंडीशनल लव। मुझे अपनी माँ की से ज़्यादा मोहब्बत पता है कब हुई? जब मैं खुद माँ बनी। और वो वक्त जिस वक्त मुझे ये पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उस वक्त मेरे आंखों से बस आंसू रवां थे और मैं उस खुशी को ये सोच के महसूस कर रही थी कि ये वक्त मेरी माँ पे भी आया होगा और मेरी माँ को शायद इससे ज़्यादा खुशी हुई होगी, या शायद वो खुशी जो इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ उतनी ही खुशी मेरी माँ ने भी महसूस की होगी। और मैं आप यहाँ पर बैठे हुए देखती हूँ कि बहुत सारी माएँ यहाँ पर आई हुई होती हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर और इतने घंटों माशाल्लाह वो यहाँ पर बैठती हैं, अपने बच्चों को बहलाती भी हैं और खिलाती भी हैं, सुलाती भी हैं, उनको मनाती भी हैं जब वो रोते हैं। तो ये माँ एक ऐसी हस्ती है कि अल्लाह पाक ने हम सब पे अपना करम किया है और जिनकी माएँ नहीं हैं वो लोग इस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं कि माँ का ज़िंदगी में ना होना ऐसा लगता है जैसे हमारे सर से दुआएं जो हैं वो चली गई हों, दुआओं का साया जो है वो दूर चला गया। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सबके सरों पे सलामत रखे और सेहत के साथ सलामत रखे और जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और मैं चाहूँगी कि आज आप यहाँ पर हैं तो हम आपके यहाँ होने का कोई फ़ायदा उठाएँ। अगर माँ जैसी हस्ती पे कोई चीज़ अगर आप हमें कुछ सुना दें तो। और बड़ी खूबसूरत बातें आपने माँ की अज़मत के हवाले से की बेशक, लेकिन माँ की अहमियत और माँ की अज़मत को उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं समझ सकता। असल अहमियत और असल अज़मत उनके गुज़र जाने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे पास क्या नेमत थी, क्या नेमत थी और वो अब नहीं रही। तो मैं इसी हवाले से एक कलाम पेश कर रहा हूँ कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ और मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए
اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دامن پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، ہر عبادت ہر محبت میں نگاہ ہے ایک غرض، ہر عبادت ہر محبت میں نگاہ ہے ایک غرض، بے غرض بے لوث ہر خدمت کو کر جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، شعر دیکھیے کہ زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ عمران بھائی مجھے بہت خوبصورت شعر یاد آ گیا، آخر میں پیش کرتا ہوں کہ شکریہ کوئی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ کوئی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، ہو ہی نہیں سکتا ادا، کیونکہ مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے۔